ان کے لیے دن اور وقت یہ ظرف اور معیار ہوتا ہے. یعنی اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں وہ وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، وقت عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا. جیسے فجر کا جب ٹائم داخل ہوگا تو فجر کی نماز کا وقت ہوگا، ظہر کا جب ٹائم داخل ہوگا تو ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، اور جہاں نماز پڑھنی ہے وہیں کے وقت کا اعتبار ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودیہ میں چونکہ صبح صادق ہو گئی ہے لہذا ہم یہاں فجر کی نماز پڑھ لیں اگرچہ یہاں نہیں ہوئی. تو کیونکہ یہاں فجر کا وقت ہی نہیں آیا تو عبادت کا ٹائم کیسے شروع ہوگا یہاں پہ. اسی طرح رمضان جب یہاں شروع ہوگا تو پھر رمضان کا مہینہ آئے گا اور رمضان کے روزے ہم رکھیں گے. تو جہاں جو ٹائم شروع ہوتا ہے، لیلۃ القدر آپ دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے وہ جب ہمارے ہاں لیلۃ القدر کی رات آئے گی 27ویں یا 23ویں تو ہم یہاں کے حساب سے کریں گے. امریکہ میں دن ہوتا ہے اور ہمارے ہاں رات شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے امریکہ میں بھی لیلۃ القدر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کی فضیلت تو اس لیے ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا. تو قرآن تو سعودی عرب میں نازل ہوا تھا، تو سعودی عرب میں چونکہ لیلۃ القدر ہے تو پوری دنیا میں ہو، تو پوری دنیا میں تو رات ہی نہیں ہوتی اس وقت. تو اگرچہ لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا، مگر اب وہ فضیلت قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اب وہ لیلۃ القدر کی رات کے ساتھ خاص ہو گئی ہے. جو رات یعنی 27ویں یا 23ویں ہوگی اس کے ساتھ احکام متعلق ہوں گے. اس کی ایک بہترین مثال ہے یوم نہر. یوم نہر کو نہر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں قربانی کی جاتی ہے، اور یوم نہر کی فضیلت جو ہے وہ نہر کی وجہ سے ہے، اصل فضیلت تو اسی وجہ سے ہے. لیکن اب جو یوم نہر کی فضیلت ہے وہ نہر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے. تو اب نہر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس دن ابراہیم علیہ السلام نے نہر کیا تھا، بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آج 10 ذی الحجہ ہے. سعودی عرب میں 10 ذی الحجہ ایک دن پہلے ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو نہر کیا تھا جانور وہ سعودی عرب کی 10 ذی الحجہ کو کیا تھا، وہ پاکستان کی 10 ذی الحجہ کو نہیں کیا تھا. لیکن اس کے باوجود ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ پاکستان کی 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں، اس لیے کہ یوم نہر جو ہے نا اب یہ عالم بن چکا ہے 10 ذی الحجہ کا. اب اس میں وہ صفت ملحوظ نہیں ہوگی کہ یہ قربانی کا دن ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ 10 تاریخ ہے. تو یوم عرفہ جو ہے، عرفہ اگرچہ اس کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن وقوف عرفہ ہوتا ہے، لیکن اب یہ 9 ذی الحجہ کا نام پڑ گیا ہے عرفہ کا دن. اب 9 تاریخ ہوگی تو وہ عرفہ کا دن ہوگا، 9 تاریخ نہیں ہے تو وہ عرفہ کا دن نہیں ہے. تو اب پاکستان میں جو 9 تاریخ ہے وہ ہے پاکستان کے لحاظ سے عرفہ کا دن. اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وقوف عرفہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، نہ 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 نہ. سعودی عرب میں بھی جو وقوف عرفہ ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ نہ ہوتی تو وقوف عرفہ نہ ہوتا. تو پاکستان میں جب 9 تاریخ ہے ہی نہیں تو وقوف عرفہ کا پاکستان کے حساب سے دن ہی نہیں آیا. تو اب جو یوم عرفہ کے روزے کا شریعت نے حکم دیا ہے، جو حدیث میں آتا ہے عرفہ کے دن روزہ رکھو، تو یہ عرفہ کا دن کا مطلب ہی حدیث کا یہ کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھو، کیونکہ عرفہ کا دن یہ علم ہے، یہ نام پڑ چکا ہے 9 ذی الحجہ کا، اور ایک روایت میں صراحتاً 9 تاریخ کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ اس لیے بالکل بے غبار روایات سے اور یہ قیاس سے اور فقہ کے اصول ہیں ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو وقوع یوم عرفہ ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے. تکبیرات تشریق بھی 9 تاریخ سے شروع ہوتی ہیں. تو کیونکہ عبادات جو ہے نا اس میں وقت کو اہمیت ہوتی ہے، وقت کے لحاظ سے عبادت ہوتی ہے، عبادت کے لحاظ سے وقت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے روزے کا دن ہے یعنی قربانی ہے، تکبیرات تشریق ہیں، وہ سب تاریخوں سے ان کا تعلق ہے. تو عرفہ کا جو روزہ ہے نا، عرفہ کا روزہ وہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس کے لیے بھی ایک دن شریعت میں متعین ہے، اور وہ دن ہے یوم نہر سے پہلے والا دن یعنی یوم عرفہ. اور یوم عرفہ پاکستان میں 9 ذی الحجہ ہے. تو اس لیے یہ بالکل بے غبار طریقے سے یہ بات ثابت ہے عقل کی روشنی میں اور شریعت کے جو دیگر حکام پر اگر قیاس کیا جائے، اور خود حدیث میں 9 تاریخ کا بھی تذکرہ ملتا ہے. تو ان تمام باتوں سے بالکل بے غبار طریقے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن ملکوں میں 9 تاریخ نہیں ہے وہ ملک روزہ نہیں رکھیں گے. اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اگر سعودیہ کے حساب سے ہم چلیں گے تو جب وقوف عرفہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، امریکہ میں اس دن اس وقت رات ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا امریکہ والے کو کی اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے اس لیے کہ وقوف عرفہ ہو رہا ہے؟ وہ بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہاں ٹائم ہی شروع نہیں ہوا ہے. تو جب امریکہ میں امریکہ کے ٹائم کے لحاظ سے چلا جائے گا تو پاکستان میں پاکستان کا ٹائم کیوں ہم اس کا اعتبار کیوں نہیں کریں گے؟